بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب وہ مر گئے، اللہ اللہ کرتے مر گئے، قبر میں لے گئے، منکر نکیر آ گئے، وہ 360 سوال کے جواب پوچھتے ہیں۔ سب سے پہلے پوچھتے ہیں بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ خاموش ہے، کفن پیچھے ہٹاتا ہے، لفظ اللہ چمک رہا ہے، لفظ اللہ چمک رہا ہے کہ دیکھ لو۔ منکر نکیر کہتے ہیں بندہ خدا آرام سے سو جا، تو جان تیرا رب جانے، ہمیں شرم آتی ہے تجھے کچھ سوال کرے۔ وہ چپ کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ پھر ایک اور فرشتہ آتا ہے جس کا نام ہے امان، اور روح کو پھر لکھے کے مطابق لے کے جاتا ہے۔ جب دیکھتا ہے لکھا کچھ بھی نہیں ہے، روح کو نکالتا ہے، لفظ اللہ سے چمک رہی ہے، رضوان کے پاس لے جاتا ہے، اس کو بہشت میں داخل کر۔ وہ کہتا ہے اس کا حساب کتاب لا۔ وہ کہتا ہے یہ چمک دھمک کی اس کا حساب کتاب ہے۔ اس طریقے سے وہ شخص بغیر حساب کتاب کے جنت۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ اللہ اللہ کیسے کرتا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے زبان ہی نہیں ہے ایسی، گوشت کا لوتھڑا یہ اللہ اللہ کیسے کرتا؟ یہی کہتے ہو نا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ زبان یہ بھی تو گوشت کا لوتھڑا ہے نا، یہ اللہ اللہ کیسے کرتی ہے؟ بس یہ بھی گوشت کا لوتھڑا، وہ بھی گوشت کا لوتھڑا، یہ جبڑوں کے درمیان لٹکی ہوئی ہے اور وہ پسلیوں کے درمیان لٹکا ہوا ہے، دونوں کی شکل ایک ہی ہے۔ اس زبان کے گوشت کے لوتھڑے کو اللہ اللہ کرانے کے لیے ایک مخلوق ہے جو سینے کے درمیان میں ہے، اس کا نام ہے لطیفہ اخفا۔ اگر وہ مخلوق ختم ہو جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں زبان صحیح ہے، یہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ اس گوشت کے لوتھڑے کو بلوانے کے لیے بھی ایک مخلوق ہے جس کا نام ہے لطیفہ قلب۔ فرق کتنا ہے؟ یہ مخلوق آزاد ہے اور وہ 1,80,000 جالوں کے اندر بند ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو بھی آزاد کرا لے تو جس طرح یہ زبان اللہ اللہ کرتی ہے، اس طرح وہ گوشت کا لوتھڑا اللہ اللہ کرتا ہے۔ پھر وہ گوشت کا لوتھڑا جو اللہ اللہ کرتا ہے، وہ جو مخلوق ہے جس کا نام ہے لطیفہ قلب، وہ دل اس کی جانماز بن جاتا ہے۔ پھر علامہ اقبال نے کہا یہی مسجد، یہی کعبہ، یہی گلے گلزار جنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ جو مخلوق جاگ اٹھتی ہے وہ پھر وہاں اس گوشت کے لوتھڑے کے اوپر نماز پڑھتی ہے۔ اب تم نے دیکھا ہوگا کہ خواب میں یہاں سوتے ہو، دوسرے شہر میں گھومتے ہو، تم تو نہیں ہوتے، تمہارے اندر کی کوئی چیز ہوتی ہے جس کا نام ہے نفس، وہ شیطانی محفلوں میں گھومتا رہتا ہے۔ اب وہ تمہاری رحمانی چیز بھی بیدار ہو گئی، لطیفہ قلب کے علاوہ اور بھی نورانی چیزیں ہیں تمہارے اندر، وہ بھی بیدار ہو گئی۔ اب تم نے دیکھا کہ خواب میں حضور پاک کے روزے کے گرد منڈلا رہے ہو، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہو، ولیوں کی درباروں کی طرف تمہارا رخ ہو گیا، ان چیزوں کی وجہ سے ہو گیا۔ 12 سال لگتے ہیں، اللہ کے نور سے ان کی پرورش ہو رہی ہے، وہ نسوں میں چپٹی ہوئی ہیں، اللہ کا نور نسوں میں جا رہا ہے، ان کی پرورش ہو رہی ہے۔ 12 سال کے بعد وہ بالغ ہو جاتی ہیں۔ جب بالغ ہو جاتی ہیں تو پھر وہ تمہاری سوچ کی محتاج ہو گئیں۔ تم نے سوچا دیکھیں حضور پاک کیا کرے ہیں، تم نے سوچا وہ سینے سے نکل کر حضور پاک کے قدموں میں۔ بلے شاہ فرماتے ہیں کہ لوکی 5 ویلے عاشق ہر ویلے، لوکی مسیتی عاشق قدمہ، کہ جو لوگ 5 بار رب کو یاد کرتے ہیں ان کی انتہا مسجد ہے، باجماعت ہو جائیں گے، لیکن جو لوگ اس کے ساتھ ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں وہ تو حضور پاک کے قدموں میں پہنچ جائیں گے۔ قدموں میں پہنچ گئے، نوازے تو گئے۔ اب تم نے سوچا دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے، تم نے سوچا یہ اوپر پرواز کر گئی۔ تمہارے اندر 7 مخلوقیں ہیں، باقاعدہ حدیث شریف میں ان کے نام ہیں، قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا، نفس۔ 9 ان کے خلیفے ہیں جن کو جسے بولتے ہیں، 16 مخلوقیں تمہارے اندر ہیں۔ اب تم نے سوچا اوپر کیا ہو رہا ہے، تم نے سوچا اوپر پرواز کر گئی،
فرشتوں نے روکا، نہیں رکی، کہنے لگے جو کچھ بھی ہے بیت المعمور سے آگے جل جائے گا، اور وہ بیت المعمور سے بھی آگے چلی گئیں، وہاں پہنچ گئیں جہاں رب کی ذات ہے۔ نعرہ غوثیہ، یا غوث، یا غوث، یا غوث، دلبر رہبر روحانی غوث اعظم۔ ظاہری جسم سے حضور پاک وہاں پہنچے، اور ان مخلوقوں کے ذریعے ولی وہاں پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ تم مر گئے، مرنا تو سب کو ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد سب کی روحیں آسمانوں پہ چلی جاتی ہیں، ولیوں کی بھی، نبیوں کی بھی۔ تو یہ کبھی سوچا ہے اگر ولیوں کی روحیں آسمان پہ چلی جاتی ہیں تو پھر درباروں میں کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ ولیوں کی روح بھی آسمان پہ چلی گئی، لیکن ان کے یہ مخلوقیں، اضافی مخلوقیں، وہ ولی بن کے دربار پہ بیٹھ گئیں، نماز پڑھتی ہیں، ذکر کرتی ہیں، لوگوں کو فیض پہنچاتی ہیں۔ شب معراج میں حضور پاک موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے، دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، فوراً اوپر پہنچے، دیکھا موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود ہیں۔ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو فلاں دن خانے کعبے میں دیکھا، فرمانے لگے میں نہیں گیا۔ دوسرے نے کہا اسی دن غوث پاک کے روزے پہ دیکھا کہ میں نہیں گیا۔ تیسرے نے کہا اسی دن حضور پاک کے روزے پہ دیکھا کہ میں نہیں گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا پھر کیا تھا؟ کہ میرا اندر تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اندر سب کے اندر موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غوث پاک کی ایک وقت میں 9 آدمیوں نے دعوت پکائی، 9 کے گھر جا کے کھانا کھایا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے ماننے چاہنے والے کہتے ہیں ایسا ہوا، پتہ ان کو بھی نہیں کیسے ہوا۔ غوث پاک کا جسم مبارک مسجد میں مؤذن کے پاس تھا، اور وہ جسم کے اندر کی چیزیں ادھر جا کے کھانا کھا رہی تھیں۔ اگر کھانا کھایا ہوگا، باتیں بھی کری ہوں گی، اٹھی بھی ہوں گی، بیٹھی بھی ہوں گی، اور جس میں اٹھنے بیٹھنے اور باتوں کی طاقت ہے، نماز میں بھی یہی کچھ ہے۔ ہو سکتا ہے ان کی نماز خانہ کعبہ میں ہوتی ہو، اور وہ جو کہتے ہیں کہ درویش کی نماز عرش مولا میں ہوتی ہے، کہتے ہیں نا، بے شک وہ جسم نہیں جاتا ہے، وہ جسم کے اندر کی چیزیں جاتی ہیں۔ اور